صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، انجمن میلاد مصطفیٰ کی یہ ہفتہ وار محفل جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا، علماء کرام، قائدین اہل سنت، بالخصوص حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء والفضلاء مناظر الاسلام خطیب الاسلام مولانا خوش محمد صاحب مجددی دامت برکاتہ العالیہ، وہ محترم مولانا محمد سلیم صاحب جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور فرمایا کہ یہاں ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں میرے حاضری کا شرف حاصل کریں. الحمدللہ اصل والا حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے عزیز نے انجمن میلاد مصطفیٰ جو ہفتہ وار میں کرتی ہے اس کے بارے میں وضاحت کر رہے تھے، اور ایک بات انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کہی تو مبہم بات ہے، اس کی وضاحت ضروری فتویٰ نہیں ہے لیکن بات مبہم ہے، اس کے اندر ایک ابہام ہے وہ آپ سمجھ لیں. ابہام یہ ہے کہ اس بچے نے یہ اعلان کیا کہ نواز شریف جو ہے وہ عبادت ہے. یہ بات کہنا غلط نہیں ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے عبادت تو ہے لیکن کس کی، یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یعنی عبادت ہے کس کی؟ فرمائیے کس کی عبادت ہے؟ آپ کے دنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عبادت ہے کس کی، اور غور سے کہیں کس کی عبادت ہے؟ جب بھی کوئی شخص ایسی لفظ بولتا ہے تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ عبادت
کسی رسول کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی کے لیے بھی عبادت کا لفظ بولنا حرام ہے. کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. جب رات کو آپ عبادت کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ کبھی بھول کر ذہن بھی نہ رکھنا کہ یہ حضور کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو الہ ماننا، اور دوسرا ہے کسی کو مستحق عبادت ماننا. دو ہی بڑی قسمیں شرک کی جو شرع عقائد میں موجود ہیں. کہ پہلا شرک یہ ہے کہ کسی کو الہ ماننا چاہیے، اور دوسرا شرک یہ ہے کہ کسی کو مستحق عبادت ماننا چاہیے. جب اعتراض آپ کریں گے اور اس کو عبادت کہیں گے تو پھر یہ وضاحت جملہ ضرور ساتھ کہا کریں کہ عبادت خدا کے لیے، یعنی نعت کی عبادت بھی خدا کے لیے، اور حضور کے لیے کبھی نہ سمجھنا، نہ ذہن میں رکھنا اور نہ منہ سے بولنا، کیوں کہ پھر یہ حقیقت شرک ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی آپ؟ عبادت یا کہنا نہیں، کہنا ہے تو کبھی ذہن میں یہ نہیں رکھنا کہ یہ حضور کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہوگی خدا کے. اس کے لیے الہ جو ہمارا الہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہوگی. اس وضاحت کے ساتھ آگے بڑھوں گے کہ مجھے خود خطرہ ہو گیا کہ یہ بات خطرناک ہو گئی. تو جب میں مولوی ہوں مجھے خطرہ ہو گیا تو عوام الناس کی آپ کو سمجھے ہی نہیں، بہتری ہو جاتی ہے تو سمجھے ہی نہیں بھی کیا کہہ رہے ہیں. سمجھے تو پھر ان کو ماں باپ کی خدمت کرنا، عبادت خدا کی نہیں، وہ اس کو عبادت آپ کہیں ہی نہیں. عبادت نہیں ہے وہ اطاعت ہے اور بات ہے. تقرب کی نیت ہوتی ہے نا عبادت میں، صرف طاعت نہیں ہوتی، اس میں تقرب کی نیت بھی تو ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو لفظ کو جو مبہم ہو اس کو نہ بولیں. یہ بات ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت پڑے گی. اس کو بولنے کی ضرورت آپ کو کیا ہے؟ اسی طرح کے لفظوں پر جب آپ دوسروں پر تان کرتے ہیں تو اپنے لیے گنجائش کو پیدا کرتے ہیں. جیسے کہ باپ کی اطاعت کی، فلاں کی اطاعت، تعبیرات میں کہیں گے تو کیا شرک کو آپ اپنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ اس پہ آپ تعبیر کی بھی گنجائش دیتے ہیں لوگوں کو؟ ایسا لفظ مت بولو جو مبہم ہو. عبادت جب ہے خدا کے لیے بس ختم. طاعت ہوگی اللہ کے حکم سے کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی طاعت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے کر رہا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ سے بھی ثواب پائے گا اللہ کے حکم کے مطابق بھی ہے. اگر اس کو عبادت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مان کر عبادت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح کسی نبی ولی کی عبادت کر رہا ہوں، یہ بھی بات نہیں ہو سکتا. صرف عبادت کا لفظ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. عبادت کیوں؟ تو علماء نے یہ دیکھ دیا کہ الہ کا لفظ جو ہے وہ کسی لغوی معنی میں بھی، کسی اور معنی میں بھی الہ آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. اسی طرح عبادت کا لفظ کسی بھی معنی میں خدا اللہ کے بنا کسی دوسرے کے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہے. اور اگر بولا گیا تو اس کا جو مفہوم بیان کرنا چاہتا ہے مراد اس کو فوراً واضح کرنا چاہیے. کیونکہ یہ بنیادی دو شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے بنا کسی کو مستحق عبادت سمجھنا اور اللہ کے بغیر کسی کو الہ جاننا. یہ ایسے شرک ہیں کہ جن سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اور اگر ایسے الفاظ آہستہ آہستہ آپ لوگوں میں مستعمل ہونا شروع ہو گئے تو یہ پھر بات بڑی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو شک ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ مشرک ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی اس میں بات شروع بھی ہو جائے، ایسے الفاظ بولنے شروع ہو جائیں جو مبہم ہو، پھر اس کا کوئی جواب نہیں بنے. حالانکہ میں نے کہا تھا مولانا عنایت شاہ جو امید شاہ توحید و سنت کے سرپرست ہیں، میں نے ان سے کہا تھا، پوچھا تھا میں نے کہا بھی آپ کے نزدیک ایک سنی بندے کا نکاح، دیوبندی توحیدی جو ہے اس کا نکاح ایک سنی لڑکی کے ساتھ جائز ہے؟ کہنے لگے جائز ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہن جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکات مشرکہ عورتوں سے نکاح تو حرام ہے. تو آپ سب لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، جب ہم مشرک ہیں تو ہماری عورتیں بھی مشرکہ ہیں، ہماری عقیدے والی ہیں، تو پھر ان سے نکاح کیسے جائز ہوگا؟ دیوبندی تو ہندی ہوتے ہیں. تو ہنس پڑے اور کہا ہم آپ کو اصلی مشرک نہیں سمجھتے، تقریباً مشرک کہتے ہیں. مشرک ہو جانے کا خطرہ ہے ایسے تقریباً ہم کہتے ہیں کہ ہو نہ جائے کہیں، تو حقیقت میں ہم مشرک نہیں. تو میں نے کہا چلو شکر ہے
کہ آپ ہمیں حقیقتاً مشرک نہیں سمجھتے، لیکن آپ سن لیں کہ ہم آپ کو حقیقتاً کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو گستاخ ہیں۔ آپ ہمیں تغلیباً مشرک کہتے، ہم تغلیباً مشرک نہیں کہتے، حقیقی آپ کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہو وہ حقیقی کافر ہوتا ہے، اور آپ کو کفر آپ کی بالکل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کو مبہم جملہ بھی بولے گا جس سے شرک کی بو آئے تو اہل سنت کا جماعت اس کی تردید بھی کرے گی اور اہل سنت کو سمجھائیں گے۔ آج مسئلہ مجھے جو فرمایا گیا اس ہفتہ وار محفل کے لیے وہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ ختم نبوت نبی کریم علیہ السلام کی صفات مبارکہ میں بہت بڑی صفت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسولوں نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، بمانا آخری نبی، سب نبیوں کے آخر میں آپ تشریف لائے ہیں۔ قرآن مقدس نے آپ کا منصب رسول کا منصب بیان فرمایا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ سب نبیوں کے خاتم ہیں۔ اور خاتم یا خاتم یہ دو طرح سے مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ دونوں طرح سے اس کا معنی ہوتا ہے آخری نبی، اور اس معنی پر مفسرین کا اجماع، مفسرین کا اس معنی پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں ازل میں جو نبیوں کا فیصلہ فرمایا تو رسول اللہ کے بعد کسی نبی کو نہیں رکھا، ترتیب میں جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی اور آخری رسول رکھا تھا۔ آپ کے بعد اللہ کے ازلی فیصلے میں نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ معزز حضرات، یہ معنی ایسا ہے کہ جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ بعض مفسرین نے دیگر معنی بھی کیے، اصلی نبی کے معنی بھی کیے ہیں، اور عظیم نبی کے معنی بھی کیے ہیں، لیکن اس کے کس معنی پر پوری امت کا اتفاق ہو گیا اور اجماع ہو گیا، وہ معنی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ اب اس کے بعد دیگر معنی جو ہے، اجماع کے بعد دیگر معنی مراد لینا گمراہی ہے، ان کو بطور عقیدہ ان معنی کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں پھر تعویلات کی گنجائش نکلتی ہے، دروازے کھلتے ہیں۔ جن لوگوں نے اور معنی لیے انہوں نے تعویلات کا دور از دور دروازہ کھول دیا، اور ختم نبوت کا وہ مسئلہ جو اجماعی مسئلہ ہے اور ایک اصولی اعتقادی مسئلہ ہے، اس کو ایک ایسی بات کا مرکز بنا دیا کہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اس میں تشریحات کی ہیں، اور بڑے فرقے وجود میں آئے، جن میں سے صحابہ کرام کے دور میں جو فتنے پیدا ہوئے مبتدعین کے، جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، ان کے بعد مختلف ادوار میں
ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، ایران کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی، اور اسی صدی میں ہندوستان کے اندر ایک فتنہ جس کے اثرات ابھی تک پوری دنیا میں کہیں کہیں علاقوں میں، ملکوں میں محسوس کیے جاتے ہیں، بلکہ سیاسی سرپرستی میں وہ فرقہ یہاں ہندوستان سے پاکستان میں اور پاکستان سے انگلینڈ میں انہوں نے اپنا مرکز قائم کیا، اور اس وقت انہوں نے اپنا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کیا، ٹی وی پہ اپنا ایک چینل قائم کیا، کھولا، اور 24 گھنٹے وہ لوگ اپنے اس مسلک کا پرچار کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء کے آنے کے قائل ہیں، اجراء نبوت کے قائل ہیں، نبوت جاری ہے، بعد میں اور نبی بھی ہو سکتے ہیں، اور صرف یہ تعبیر کریں گے اسلام کی قوت اور مسلمانوں کے جذبہ سے ڈرتے ہوئے، یہ تعبیر کریں گے کہ ہم ان کو اپنے بانی کو مستقل نبی نہیں مانتے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زیر سایہ اور ان کی نبوت کا خادم سمجھتے ہوئے ہم ان کو بھی نبی مانتے ہیں۔ ایسے کفری عقائد اور ایسے قرآن پاک کی نصوص سریہ کے معارض مقابل جو عقیدے انہوں نے گھڑے ہیں، ان عقیدوں کا پرچار الیاذ باللہ بڑی منظم طریقے سے اس وقت بھی پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی بندے کو غلبہ حاصل ہو، اقتدار حاصل ہو، تو وہ دباؤ سے، زور سے، طاقت سے ایسی تحریکوں کو کچل دے۔ لیکن اب پوری دنیا میں جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے وہ ہے اظہار رائے۔ آپ جو چاہیں بولیں، جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، بندے کے جواب میں جو بات آ جائے وہ کہہ سکتا ہے، کیوں؟ یہ آزادی کا دور ہے، فریڈم ہے، آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی سرپرستی کرنے والے لوگ امریکہ، برطانیہ، دنیا کی بڑی طاقتیں جن کے پاس عسکری قوت ہے، فوجی قوت ہے، جن کے پاس جو مارتے ہیں، ملکوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، فساد پھیلاتے زمین میں اپنے نظریات کے لیے، اپنے نظریات کی ترقی اور ترویج کے لیے پوری دنیا کو نصف و نابود کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ طاقت ان کے پاس ہے، وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وہ سب طاقتوں کا مالک ہے ہماری آزمائش کے لیے، کیونکہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہے۔ دین اسلام کو بحیثیت ایک نظام کے پوری دنیا کے مسلمانوں نے رد کیا ہے۔ آج دنیا میں 55 ممالک ہیں جن پہ مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن مسلمانوں کی حکومتوں میں 55 حکومتوں میں ایک جگہ بھی اللہ کے کلمہ کی حکومت نہیں ہے، قرآن کی حکومت نہیں ہے، حدیث رسول کی حکومت نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی حکومت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بادشاہوں نے، بزدل حکمرانوں نے اپنا اپنا شخصی نظام قائم کیا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آسمانوں سے بھی جہاں مسلمان بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تعریف شامل حال نہیں ہوتی مسلمانوں کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کی حکومت قائم کریں، اللہ کے احکام کو غلبہ دلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے، ہمیں اپنے بندے قبول کرے اور پھر ہماری تعریف فرمائے، ہمیں اپنے نصرت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہم دنیا پر غلبہ مسلمان حاصل کریں۔ نتیجہ یہ ہے آج وہ ان لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں
ہم جب یہ کہتے ہیں اس مسئلے کا قرآن میں ثبوت ہے، اس مسئلے کا حدیث پاک میں ثبوت ہے، اس کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سننا چاہتے، نہ سنیں گے، اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. کیا آپ بات سننا ہی نہیں چاہتے؟ بات سننی پڑے گی. آپ نہیں سنتے پاکستان میں تو ہم برطانیہ میں سنوائیں گے، ہم امریکہ میں سنوائیں گے. نتیجتاً وہاں پہ انہوں نے ان کو ممبر قائم کر کے دیا. پہلے ممبر ہوتے تھے مسجدوں میں جب ممبر ہو تو مسجد کی چار دیواری کے اندر جتنی آواز ہوتی ہے لوگ سنتے ہیں. اب جو ممبر سجتے ہیں ٹیلی ویژن پر تو اس کا ہلکا صرف ایک مسجد یا چار دیواری نہیں ہوتی، پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. اور پوری دنیا پر ان کو تبلیغ کا ایک ایسا سسٹم قائم کر دیا گیا. 24 گھنٹے وہ اس بات کا بیان جاری کیے ہوئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. اس کا جو ہے معاشرے اسلامی معاشرے میں سب سے بڑا جو نقصان ہے اس کا آپ اندازہ وہ یہ ہے کہ دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. اور اسلام کا ثبوت اور اسلام کی بقا، دین اسلام کی بقا قرآن و سنت کے ساتھ، دین اسلام کی بقا قرآن و سنت کے ساتھ ہے. کہ قرآن و سنت، قرآن پاک کلام اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اور سنت رسول اللہ، احادیث مبارکہ، حوالے مبارکہ جناب محمد رسول اللہ، یہ جب تک قائم ہے ان کے وجود کے ساتھ دین اسلام کی بہار قائم ہے. اسلام انہیں کے وجود رہین منت بھی ہے اور انہیں کے ساتھ بھی اس کا وجود ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرہ اور امت محمدیہ ایک الگ تشخص، ایک الگ پہچان، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک امت، اس کا وجود جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے. اس کی بقا ختم نبوت کے ساتھ ہے. آپ اس بات کو اگر سمجھ سکے ہو تو بڑی بات ہے، نہیں سمجھے تو میں پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ دین کی بقا قرآن سنت کے ساتھ ہے اور مسلم امت کی بقا یہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے. کیوں کہ جب کسی نئے نبی کے آنے کا تصور کیا جائے اور اس کو ممکن سمجھا جائے کہ نبی آ سکتے ہیں، نبی آئیں گے، تو پھر ایک نئی امت وجود میں آئے گی. اور جب نئی امت وجود میں آئے گی تو امت مسلمہ کا تشخص ختم ہو جائے گا. پہلی امتوں کے مقابلے میں امت مسلمہ کا تشخص تو حضور کی رسالت سے ہے، حضور کی نبوت سے ہے اور حضور کی حکمت سے ہے. اور ساری امتوں پر اتمام حجت کس وجہ سے ہے کہ یہ امت ہی آخری امت کہلانے کی حقدار ہے، کیونکہ ان کا جو نبی ہے وہ آخری نبی ہے اور ان کے پاس جو کتاب ہے وہ آخری کتاب ہے. اس لیے اس کتاب کے حامل جو امت ہے وہ آخری امت ہے. پہلی امتوں کا وجود اس سے ختم ہو جاتا ہے اور بات کرنے والی امتیں اگر نبی کا ہونا متصور ہو جائے اور ممکن سمجھا جائے کہ بعد میں نبی آ سکتا ہے تو ایک نئی امت کا وجود بھی مانا جائے گا. اور جب بھی نئی امت کا وجود مانا جائے گا تو امت محمدیہ کا وجود جو ہے وہ ختم ہوگا اور اس میں رکھنا پڑے گا اور اس میں خطرہ پیدا ہوگا. لہذا امت مسلمہ کی بقا صرف اسی بات میں ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ ان کی امت کے بعد کوئی امت ہو سکتا ہے. دوسری بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس پر ہمارا اصرار، ہم مصر ہیں اس بات پر کہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین. میں نے یہ بات ختم نبوت کانفرنس میں ایک ایسے مقام پر کہی جہاں آج کل ان کا مرکز ہے، اور ابھی اس ماہ کی 27 تاریخ کو بھی ان کے مرکز کا جو بڑا مین گیٹ ہے اس کے بالکل سامنے ختم نبوت کانفرنس ہوگی اسی 27 اگست کو. اور پھر مجھے وہاں پہ سالانہ مدعو کیا جاتا ہے. میں نے ان کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم سے اگر یہ تقاضا کیا جاتا ہے
کہ ہم کہتے ہیں خاتم النبیین کے اس مفہوم پر تو حضور آخری نبی ہم مسلم ہیں، اس بات پر ہم اصرار کرتے ہیں تو حضور ہی آخری نبی ہے. کہتے ہیں آخر یہ بات آپ کے باپ دادا نے آپ کو بتائی، اسی طرح چلتی ہوئی آپ کے سینوں میں آ گئی، اور اس بات پہ ڈٹنا یہ آپ کی ضد ہے، ضد. ورنہ اس کو دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے کہ پہلے نبیوں کے بعد نبی آ سکتے ہیں تو قیامت تک اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت فرمانے والا ہے، رحمت عطا کرنے والا ہے، وہ نعمتیں دیتا ہے. اب اس کی نعمتیں ناراض ہو گئی کہ آپ کی مخلوق سے پہلے سے ایک قدرت کے اندر یہ بات تھی کہ وہ اس کے اندر یہ رحم تھا کہ میں مخلوق کی ہدایت کروں. اب جو بندے آئے ہیں وہ کیا اس رحم کے مستحق نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نبی بھیجا جائے؟ تو سوچا جائے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ آپ کا ایک نسلی عقیدہ ہونے کی وجہ سے آپ اسے کہتے اس بات پر کوئی نبی نہیں ہوگا. میں نے یہ عرض کیا دیکھیے تورات، زبور، انجیل اور صحف آسمانی آج دنیا میں جن کا کسی نہ کسی شکل میں کوئی وجود ہے، یعنی کسی بھی زبان میں ہے جس پہ اس کا نزول ہوا اس پہ ہو، یا انجیل کی طرح یا تورات کی طرح دوسری زبانوں میں، انگلش میں، جرمن میں یا دوسری زبانوں میں اس کے ترجمے موجود ہو یا اردو میں کر دیا جائے، کسی بھی کتاب میں آج تک کتاب خود دعویٰ نہیں کرتی تو یہ کتاب ایسی جامع ہے کہ حکمت کی کوئی بات اور ہدایت کا کوئی ایسا نسخہ یا ہدایت کی کوئی دلیل جو آسمان سے